अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी और एक्सट्रीम कॉमर्स ग्रुप के माबैन मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए, जिसका मकसद तलबा में ई लर्निंग, ट्रेनिंग और सेल्स के नए रुझानात को उजागर करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस से निपटने के लिए उनकी सलाहियत को बरूए कार लाना है। किसी मामले पर इबाहम नहीं, तरीक़ेकार मुबहम था, दुरुस्ती के बाद मामला हल हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के पार्लिमानी पार्टी के हंगामी इजलास में गुफ्तगू, कहा कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं है, मामले को हल कर लिया गया है। कहा अस्करी क़यादत से मिसाली ताल्लुकात हैं, मामले को गलत रंग दिया गया। फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के ताल्लुकात अच्छे हैं। DGISI की तकर्री के मामले तय पा चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा DGISI की तकर्री का फैसला एतमाद की फ़िज़ा में होगा। शेख रशीद ने DGISI के लिए इंटरव्यूज़ की अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा वज़ीर आज़म ने इजलास में बताया पाक फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया वज़ीर आज़म ISI का सरबराह किसे बना रहे हैं। शेख रशीद बोले वज़ीर आज़म से खुद पूछ लें। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात, बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जाम कमाल ने बलोचिस्तान के सियासी बहरान से आगाह किया। उधर BAP के तर्जुमान सरदार अब्दुल रहमान केथरान का वज़ीर आला पर हॉर्स ट्रेडिंग की ऑफर का इल्ज़ाम। जाम कमाल कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग का केथरान साहब से ही पूछें। इमरान खान ने मुल्क की सूरत हाल तो क्या, अपने सियासतदान भी मुश्किल से संभाल रखे हैं। ये हुकूमत नाअहल है, अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा जब तक मईशत मजीद नीचे ना आ जाए एहतसाब का ऐसा अमल चलता रहेगा। अपोजिशन की कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रहती हैं। आने वाले दिनों में अहम कानून साजी हो सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। साबिक सदर आसिफ जरदारी को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से रिलीफ ना मिल सका। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजेक्शन केस में एहतसाब, अदालत इस्लामाबाद ने बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एल्गर की लीगी सदर शहबाज शरीफ और नून लीगी नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात में शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल समेत दीगर भी मौजूद। इलाकाई अक़वाम सूरत हाल पर तबादला ख़याल। PIA ने काबुल के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन ताहुक्मसानी मअतल कर दिया। PIA हुकाम के मुताबिक अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र 3000 के करीब अफराद का इंखला किया। टोबर टेक्सिंग पुलिस की अहम कामयाबी, 18 साल लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती का मरकजी मुलजिम समेत 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान ने गुजरा के करीब लड़की को गाड़ी में गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और वीराने में फेंक कर फरार हो गए। गाड़ी भी बरामद। हरीपुर में 9 साला बच्ची जिनसी दरिंदों की भेंट चढ़ गई। ज़्यादती के बाद मुलजिमान बच्ची को वीराने में छोड़ गए। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। वालिदैन कहते हैं बच्ची के जिस्म पर जख्मों के निशान हैं। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक कहते हैं रूल्स के तहत सारिफीन को इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी होगी। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नफरत अंगेज़ और पुरतशद्दुद मवाद पर पाबंदी होगी। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। सिंध हाई कोर्ट ने MPA हॉस्टल करप्शन केस में भी जमानत मनसूख कर दी। गुज़िश्ता रोज नैब टीम ने आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए उनके घर छापा मारा। 15 घंटे तक घर के बाहर मौजूद रही, मगर स्पीकर सिंध असेंबली ने गिरफ्तारी नहीं दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत मुलजिमान को रिलीफ मिलना शुरू। नैब का दायरेकार महदूद कर दिया गया। एहतसाब, अदालत ने B4U केस में मुलजिमान के मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नॉन पब्लिक ऑफिस होल्डर पर नैब का इख्तियार नहीं होगा। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1111 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 44,000 की नफ्सियाती हद उबूर कर गया। सोने की फी तोला कीमत में 2,300 रुपये इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 1,19,000 हो गई। 10 ग्राम सोना 1,972 रुपये महंगा हो गया। मुल्क भर में डेंगू का हमला तेज। लाहौर में 229, जबकि पंजाब भर में 24 घंटों में 325 डेंगू केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 125 नए मरीजों के साथ मजमूई तादाद 1500 हो गई। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में 66 केसेस के इजाफे के साथ कुल तादाद 1022 हो गई। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, 40 ग्रीन बसों की दूसरी खेप आज चीन से कराची पहुंचेगी। बहरी जहाज रात 11 बजे कराची बंदरगाह पहुंचेगा।
کراچی والوں کے لیے تاریخی عمارتوں کی بحالی اور قدیم سڑکوں کو کاربن فری بنانے کی جانب پہلا قدم اٹھا لیا گیا۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن آف پاکستان نے ڈینسو ہال کی اسٹریٹ کی تزئین و آرائش کر کے اس کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ 100 دنوں میں جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وعدہ، 3.5 سال گزر گئے، وعدہ وفا نہ ہوا۔ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام پر عمل درآمد نہ ہونے پر ملتان کے شہری تحریک انصاف حکومت سے نالاں۔ پشاور میں آٹا، گھی، چینی، دودھ سب مہنگا ہو گیا، عوام پریشان، تاجروں کا کاروبار بھی متاثر، مہنگائی نے برا حال کر دیا، کاروبار بیٹھ گئے، تاجروں کی دہائی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے پلوامہ ترال میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا، ادھر برطانوی نشریاتی ادارے نے بھارتی مظالم کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ میں کہا، بھارتی مظالم کے سبب کشمیریوں میں خودکشی کا رجحان بڑھ گیا، 18 ماہ میں خودکشی کے 795 واقعات رپورٹ، 343 خواتین بھی شامل۔ صدر مملکت نے رحمت للعالمین اتھارٹی کا آرڈیننس جاری کر دیا، 6 رکنی اتھارٹی کے چیئرمین وزیر اعظم ہوں گے، سینیٹر فیصل جاوید کا ٹویٹ۔ ادھر ملک بھر میں 12 ربیع الاول کی تیاریاں زور و شور سے جاری، کریا کریا گلی گلی درود و سلام کی صدائیں۔ اور T20 ورلڈ کپ کا رنگا رنگ میلہ سجنے کو تیار، شاہینوں نے اڑان بھرنے کے لیے پر تول لیے۔ قومی ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے کل صبح 11 بجے دبئی روانہ ہوگی۔ آج شام 5 بجے پریکٹس سیشن ہوا، کوچز نے کامیابی کے گڑ سکھائے۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں کوٹ لکھپت جیل کے دورے کے موقع پر قیدیوں اور جیل عملے کے لیے بڑا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے قیدیوں اور جیل کے عملے کے لیے 5.5 ارب روپے سے زائد کے خصوصی پیکج کا اعلان کر دیا۔ عثمان بزدار نے عید میلاد النبی کی مناسبت سے قیدیوں کی سزا میں 60 دن کی عام معافی کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کوٹ لکھپت جیل میں سیکیورٹی سسٹم کا معائنہ کیا، اہلکاروں نے انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو طیاروں سے پرندے ٹکرانے کے باعث لاکھوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ قومی ایئر لائن نے طیاروں سے پرندے ٹکرانے سے متعلق رپورٹ جاری کر دی، جو جنوری تا ستمبر 2021 تک کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پرندوں کے ٹکرانے کی وجہ سے قومی ایئر لائن کو لاکھوں ڈالرز نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ لاہور ایئرپورٹ پر پرندے ٹکرانے کے سب سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری کی ملاقات۔ پاکستان اور ایران کے درمیان 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے پاک ایران بارڈر کو امن اور دوستی کی سرحد قرار دیا۔ اس سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے میجر جنرل محمد باقری نے GHQ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر افغان صورتحال، پاک ایران بارڈر پر باڑ کی تعمیر اور دیگر موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر کے دوران مثبت کیسز میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ملک بھر میں اوسط شرح 2% رہی۔ حیدرآباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 629 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 42 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، شرح 6.6% ریکارڈ کی گئی۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے پلوامہ ترال میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ ادھر برطانوی نشریاتی ادارے نے بھارتی مظالم کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ میں کہا، سیاسی طور پر آواز دبانے، معاشی نقصانات اور نام نہاد سرچ آپریشنز کے دوران بدترین مظالم و ہراساں کرنے کے واقعات نے کشمیری نوجوانوں کو مایوس کر دیا ہے۔ خودکشی کا رجحان بڑھ گیا، 18 ماہ میں خودکشی کے 795 واقعات رپورٹ، مرنے والوں میں 343 خواتین بھی شامل۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں BTV بزنس میں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا ترقی پذیر ممالک کے لیے موسمی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بڑا اقدام، فائنانسنگ 100 ارب ڈالرز بڑھا دی گئی۔ بینک کے اعلامیے کے مطابق رکن ممالک کو کورونا وبا اور موسمیاتی بحران جیسے بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اعلامیے کے مطابق یہ رقم 2030 تک ترقی پذیر رکن ممالک کو فراہم کی جائے گی۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں BTV ہیلتھ میں۔ اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 125 کیسز رپورٹ ہوئے، جو کہ اب تک کے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ دارالحکومت میں ڈینگی کے کل کیسز 1528 ہو گئے۔ DHO کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں اسلام آباد کے دیہی علاقوں سے ڈینگی کے 78 کیسز سامنے آئے۔ ان علاقوں میں اب تک 1015 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہو چکی ہے۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے والے اداکار ماجد جہانگیر مالی امداد کے لیے سڑک پر آ گئے۔ ماجد جہانگیر نے کہا ہے کہ 6 سال سے فالج ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ گورنر سندھ نے مالی امداد کا اعلان کیا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔
وزیر اعظم عمران خان اور صدر پاکستان سے مالی امداد کرنے کی اپیل ہے۔ مزاحیہ ڈرامہ 50-50 میں کردار ادا کرنے والے ماجد جہانگیر فالج کے مریض ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے فنی خدمات کے اعتراف میں مجھے تمغہ امتیاز سے ضرور نوازا ہے، لیکن مالی امداد نہیں کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اداکاروں کے فنڈ سے ماہانہ وظیفہ لگانے کا اعلان کیا جائے۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کرنے والے حقائق BTV انفرٹینمنٹ میں۔ ہمت کر انسان تو کیا نہیں ہو سکتا۔ ایک المناک حادثے میں دونوں بازو کھونے کے باوجود پولینڈ کے نوجوان نے ہمت نہ ہاری اور اب وہ اپنے پیروں سے کار دوڑاتے ہوئے پروفیشنل اسپورٹس کار ڈرائیور بن چکے ہیں۔ صرف 20 سال کی عمر میں دونوں بازوؤں سے محرومی کا صدمہ انہیں گھیر چکا تھا، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ آیا وہ اپنے پیروں سے گاڑی دوڑا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس میں وہ مسلسل 3 سال تک لگے رہے اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ٹانگوں سے کار چلانے کے ماہر ہو گئے۔ آج یہ حال ہے کہ پوری دنیا انہیں اسپورٹس کار ڈرائیور مانتی ہے اور وہ اپنے پیروں سے گاڑی دوڑانے والے دنیا کے پہلے پروفیشنل اسپورٹس ڈرائیور بھی ہیں۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان میں ہونے والی ہلچل BTV اسپورٹس میں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے 15 اکتوبر کو UAE روانہ ہوگی۔ قومی اسکواڈ کی جمعے کی صبح روانگی شیڈول ہے۔ T20 ورلڈ کپ کی تیاریوں میں مصروف پاکستان ٹیم نے گزشتہ روز آرام کیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے 15 اکتوبر کو UAE روانہ ہوگی۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال BTV ویدر میں۔ ملک بھر میں موسم کی انگڑائی، کہیں یکوسطہ ہواؤں کا راج تو کہیں گرمی کے ڈیرے۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے پہاڑوں پر سفید روئی کے گالے بکھر گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب میں بادلوں کا بسیرا۔ کراچی میں سورج آنکھیں دکھانے لگا۔ دن کے اوقات میں گرمی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج BTV.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر BTV_PK۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔